السلام علیکم میرے ویورز، میرے دوستوں. میں جو آج ویلاگ بنا رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف جو عدم اعتماد کل پیش ہو رہی ہے اس سلسلے میں. نمبر 1، یہ جو آج خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ باہر سے امپورٹڈ حکومت لائی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہی لائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی 2 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی پوری اپوزیشن کوشش کر رہی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ خان صاحب نے رشیا کا ٹور کیا، حالانکہ امریکہ نے منع کیا کہ آپ اس وقت رشیا میں نہ جائیں. خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور ٹور چونکہ پہلے کا پلان تھا اور خان صاحب نے پریفر کیا کہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر کہ ہمیں رشیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا رشیا کے ساتھ پہلے سرد جنگ میں ہم رشیا کے خلاف تھے اور دوبارہ ہماری تعلقات کی بحالی کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم رشیا کے ساتھ تعلقات بنائیں. نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ہماری ایئر سپیس استعمال کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، وہ بھی خان صاحب نے منع کر دی. یہ ایک اور بہت بڑا جرم ہو گیا، کیونکہ آج تک یہ جرم کسی اور نے نہیں کیا جو خان صاحب نے کیا ہے کہ امریکہ جیسے سفید ہاتھی کو منع کر دیا کہ ہم آپ کو ایئر سپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے. نمبر 3، یورپی یونین، کہ خان صاحب نے یورپی یونین کا لائیو تقریر میں کرٹیسائز کیا یورپی یونین کی پالیسی کو، جو آج تک کسی نے نہیں کیا. کیونکہ ہم یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اپنی خودداری کو ملائن کرنے کے بعد یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ وہی یورپی یونین ہے جب پاکستان میں 1984 میں سیاچین پہ انڈیا نے آ کے قبضہ کیا، آ کے بیٹھ گئے. ہم اس وقت افغانستان وار میں امریکہ کے اتحادی تھے. اس وقت کسی یورپی یونین کے ملک نے، امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ انڈیا نے آ کے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور ہم ان کے لائز ہونے کے باوجود وہ ہمارا ساتھ نہیں دیے. یہ تو ہو گئی انٹرنیشنل جو 2-3 وجوہات ہیں، اور اب میں ذرا لوکل بیان کرتا ہوں. لوکل میں بھی یہاں پہ کافی چیزیں ہیں، کیونکہ خان صاحب جب حکومت میں آئے تو یہ ان کا پہلا تجربہ تھا. آج تک انہوں نے کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وہ ایک سپورٹس مین تھے، اس کے بعد ایک ویلفیئر کے کام میں لگے. آفس ورک خان صاحب نے ابھی تک کوئی نہیں کیا تھا. اب چونکہ وہ 2-3 سال گزار چکے تھے اور سارے گورنمنٹ کے اسرار و رموز جان چکے تھے، اور جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں گورنمنٹ میں پیش آتے ہیں اور جن کو الحمدللہ انہوں نے کافی عبور بھی کیا، جو کرائسس آیا وہ انہوں نے عبور کیا. تو اب اپوزیشن کو یہ فکر ہو گئی کہ خان صاحب اگر 5 سال پورے کر لیتے ہیں، اور ابھی چونکہ 1.5 سال باقی تھا، اور خان صاحب کا اور کسی بھی گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری سال میں عوام کو کافی ریلیف دیتے ہیں اور جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہوتے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ میاں والی کی، کہ میاں والی میں 54 ایئر میری بھی ایج ہے. میں نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا کہ میاں والی میں جو ہم کہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ نے آ کے نیا کام کیا ہے. وہی ہاسپیٹل پرانے زمانے کا، وہی کچہری، وہی روڈز، وہی گورنمنٹ کی عمارتیں، سب کچھ اس گورنمنٹ میں آ کے پہلی دفعہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھا ہے. ڈبل روڈز بن رہے ہیں، کارپیٹ روڈز بن رہے ہیں، سی پیک کے روڈز بھی بن رہے ہیں. اس کے علاوہ لائٹس لگائی جا رہی ہیں. اسٹریٹ لائٹس کا تو کلچر ہی نہیں تھا میاں والی میں. اب میاں والی کو
ڈسٹرکٹ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اس سے 3 4 5 10 کلومیٹر پہلے آپ کو ڈبل روڈ سرگودر روڈ قید آباد سے مل جاتی ہے، اور آگے خوشاب تک وہ ابھی اس سال کمپلیٹ ہونی ہے۔ تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں تو نظر آیا کہ وہاں پہ منصوبے زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز ہوئی اور وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نمبر 2، ہمارے جیسے پسماندہ علاقے میں ایک MCH کا ہاسپیٹل زیر تعمیر ہے، اور الحمدللہ وہ بھی بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اپوزیشن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 35 سال 40 سال حکومت کی ہوئی ہے، وہ پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخری سال پیسہ بھی ڈیلیور کیا جاتا ہے عوام پہ، سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں، منصوبے بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے دوبارہ آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھا ہے آپ نے کہ خان صاحب کی مقبولیت کو گراف جو نیچے جا رہا تھا، انفارچونیٹلی اس میں کئی وجوہات قدرتی آفات بھی ہیں۔ آپ کے سامنے پوری دنیا کرونا پینڈیمک سے ہل کے رہ گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اور پھر اللہ کرم بھی اسی حکمران پہ کرتا ہے جو اس کو عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں میں کسی کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ امریکہ جیسے ملکوں میں آپ دیکھیں بے روزگاری، کتنے لاکھوں لوگ مر گئے۔ ہمارے جیسے پاکستان جیسے پسماندہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں ہم، لیکن پھر بھی الحمدللہ عوام نے بھی ساتھ دیا، گورنمنٹ نے بھی ساتھ دیا، ہم نے یہ قدرتی آفت پہ کافی حد تک قابو پایا اور تقریباً اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ تو ایک نیچرل ایک چیز تھی جو کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں آ جاتی، چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ میں کوئی یہ واقعہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پرویز مشرف کے زمانے میں کشمیر میں زلزلہ آ گیا، وہ 1-2 شہروں تک محدود تھا، تو کتنی بڑی آفت تھی، پورا پاکستان ہل کے رہ گیا تھا۔ اور یہ تو ایک ورلڈ وائڈ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا جس سے ابھی تک ملک نبرد ہیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سے کافی حد تک نکل آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو خان صاحب کے لیے آتے سار پریشر بنتے گئے۔ سب سے بڑا پریشر تو یہی تھا کہ جس حالات میں عمران خان صاحب کو گورنمنٹ ملی ہے، میری ذاتی رائے میں تو خان صاحب کو گورنمنٹ لینی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج تک 2/3 میجارٹی مسلم لیگ نواز کو ملی ہے ہمیشہ، اور یہ کیسے ملی آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ٹرائی کیا گیا، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنے موثروں کے ساتھ جھگڑا کیا اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اگر آج خان صاحب کے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی تو یہ پاکستان آج بالکل آپ کو تبدیل نظر آتا۔ جو خان صاحب کا نعرہ تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا اور ایک تبدیل پاکستان، نیا پاکستان ہوگا، لیکن آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تبدیلی جب آپ جمہوریت میں نمبر سے ہوتی ہے، آپ کے نمبرز ایک سائڈ پہ اگر 100 ہیں، دوسری سائڈ پہ 200 ہوں گے، اپوزیشن کے پاس زیادہ نمبر ہو جائیں گے، تو پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ تو اگر 2/3 میجارٹی خان صاحب کے ساتھ پاس ہوتی، اللہ ان کو 2/3 میجارٹی دیتا، اور اللہ کرے نیکسٹ ٹائم خان صاحب کو 2/3 میجارٹی ملے تو وہ اپنے خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر بٹھا لیں، خان صاحب کرنا چاہتے ہیں سب کچھ، وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ان کو ہر لحاظ سے دیکھا ہے۔ خان صاحب کو، خان صاحب محسن ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چینج لانا چاہتے ہیں، ان کی اس میں ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ پاور میں آنا چاہتا ہے تو پاور میں آ کے وہ کچھ اپنے لیے بھی پاورز بنانا چاہتا ہے، جیسے اپنی کچھ جائیداد، جیسے میاں نواز شریف فیملی نے سب کچھ کیا، زرداری فیملی نے کیا، اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں، صرف میاں صاحبان نہیں ہیں۔ یہ چونکہ بڑے عہدوں پہ تھے، وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، بے نظیر بھٹو پہ اوپر کئی الزامات لگے، زرداری صاحب پہ، لیکن کسر کسی نے نہیں چھوڑی۔
چاہے ANP ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, آپ سب کے سکینڈلز اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر کسی کے اوپر دھبا لگا ہے. لیکن خان صاحب کی حکومت ابھی چونکہ کل پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اسمبلی میں, لیکن ایک بات ہے جو میں آپ کو سب کو ویورز کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اب بہت ایکسپرٹ سیاستدان ہو چکے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب کو اب نیکسٹ ٹائم کے لیے کوئی گائیڈ کرے گا یا خان صاحب اس میجارٹی میں آ کے کوئی ملک کو چینج کریں گے. خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے آئیں گے, اور 2/3 میجارٹی میں آ کے وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو ان کا خواب ہے, اور وہ ہمارے سارے نوجوانوں کا خواب ہے اور سارے گھر والوں کا خواب ہے. ہر گھر چاہتا ہے کہ اس کے حالات بہتر ہوں, ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس کے حالات بہتر ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 75 سال میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, پہلے 1947 سے ہم نے کافی ترقی کی ہے, لیکن اتنی ترقی نہیں کی جتنا عرصہ گزر چکا ہے. کاش کہ ہمارے کو حکمران سیدھی نیت سے وہ سب کچھ کرتے جو ایک زندہ قوم جس کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا. ورنہ یہی چیزیں تو اگر روڈز, ایئرپورٹس, سڑکیں, یہ ساری چیزیں, یہ تو انڈیا پاکستان اگر اکٹھا بھی ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہیں, سری لنکا میں بھی ہو رہی ہیں. تو مقصد ایک تقسیم کا یہ تھا کہ نظریہ پاکستان تھا, اسلامی نظریہ تھا ہمارا کہ ہم ایک الگ قوم ہے, ہمارا الگ دین ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ خان صاحب اگلی دفعہ 2/3 میجارٹی میں آئیں گے اور اپنا خواب شرمندہ تعبیر کریں گے. آپ بھی خان صاحب نے آج جو اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سنڈے والے دن بعد نماز عشاء آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں, پرامن احتجاج کریں. احتجاج کرنا ہر انسان کا حق ہے. مسلمان کو تو احتجاج کرنا چاہیے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو خاموش ہو کے بیٹھ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے ایمان کی پہلی شرط ہے کہ ہاتھ سے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روکتے تو اپنی زبان سے روکیں, اگر زبان سے نہیں روکتے تو دل میں برا کہیں. میرے خیال میں میجارٹی پاکستانیوں کی دل میں برا کہتی ہے, زبان سے برا کہتی ہے, لیکن ہاتھ سے نہیں روکتی. برائی کو ہمیں ہاتھ سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. شکریہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک لاگ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.